حسین نام ایسا ہے کہ صبر کا عالم بن گیا ہو. حسین نام لیتے ہیں ہماری نگاہوں کے سامنے صبر نظر آتا ہے, شکر نظر آتا ہے, وفا نظر آتی ہے, محبت نظر آتی ہے, انقلاب نظر آتی ہے, حق و باطل میں حسین حق نظر آتے ہیں. عزیزان گرامی, وہ حسین ابن علی. ایک آخری بات, وہ حسین ابن علی زمین پہ اپنے پیشانی رکھتے ہیں, خدا کو کاش سجدے میں ادا کرتے ہیں, جسم سے سر اقدس جدا کر دیا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن امام علی مقام کے چہرے پر شکن تک نہیں. میرے امام کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, میرے امام کے چہرے پر سکون نظر آ رہا ہے, میرے امام کے چہرے پر فتح یابی کا صحرا نظر آ رہا ہے, فتح یابی کا صحرا نظر آ رہا ہے. نوکے نیزے پہ بلند ہو کر میرے امام نے قرآن کی تلاوت کی, اور جو سن رہا ہے داخل اسلام ہو رہا ہے. اور پادری نے دیکھا حسین ابن علی کو بازار شام میں, تو دیکھ کر فدا ہو گیا اور مدینے کی طرف رخ کرتا ہے, اور حسین ابن علی کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے حسین ابن علی, آپ میرے ایمان کے شاہد بن جائیں. میں آپ کے نانا کا کلمہ پڑھتا ہوں اور داخل اسلام ہوتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو اسلام قبول کر لیا تو خون میں اہل بیت کی محبت دوڑ اٹھی. اب نیزے پہ امام کا سر اقدس ہے. اس پادری نے بھی تلوار نکالی اور حسین ابن علی کے ساتھ جا ملا, جام شہادت نوش کی. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیزان گرامی, یہ ہے محبت. جانتے ہو اہل بیت کی محبت کیسی ہے؟ اہل بیت کی محبت جان ہے, جان جان ہے. اچھا, بکرا ذبح کرتے ہو نا, بکرا کیا ہے کبھی؟ بکرا ذبح کیا تو جب نس کٹ گئی, خون کا چشمہ روان ہو گیا, یہاں تک کہ تم سر بھی پورا اڑا دو, نکال دو, جسم میں حرکت رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ پیر میں ہلتا ہے کہ نہیں ہلتا ہے؟ ارے بولو نا بھائی. تو کیا جان پوری نکل جاتی ہے ذبح کرتی؟ نہیں. جو جسم میں حرکت ہے, چھری پھرنے کے بعد بھی ابھی جان مکمل نکلی نہیں ہے, تو اس جب وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, جس حرکت رک جاتی ہے, تو کہا جائے گا کہ جان مکمل نکل گئی. عزیزان گرامی سنو, اگر تمہارا خون اہل بیت کے نام پر نہیں گرم ہوتا ہے, تمہارے جسم میں خون کی روانگی اور سیلان تیز نہیں ہوتا ہے, تو سمجھ لو تم مردہ ہو. سمجھ رہے ہو؟ مردہ ہو, تم میں کوئی حرکت نہیں. لیکن اگر جسم کا خون گرم ہو جائے, غم حسین میں آنکھیں اشکبار ہو جائے, تو سمجھ لینا تم زندہ ہو. سمجھ رہے ہو نا؟ عزیزان گرامی, ایک آخری اور پیاری بات جو امام علی مقام نے ہمیں تمہیں درس دیا, وہ ہے نماز. کیا ہے؟ نماز. ذرا غور کرو اے میرے پیارو,
کون ہے حسین؟ نبی کے نواسے، فاطمہ کے لخت جگر، علی کے نور نظر، وہ حسین ابن علی جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بولو ہیں کہ نہیں ہیں؟ جنتی جوانوں کے سردار ہیں کہ نہیں؟ جنتی جوانوں کے سردار ہیں وہ حسین جو مادر ذات جنتی، وہ حسین جو مادر ذات جنتی، جس کا باپ علی، اور علی ایسا کہ اگر علی کسی کو جنت میں جانے کی اجازت نہ دے تو کسی کا باپ بھی نہیں جا سکتا۔ حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ وہ حسین ابن علی کی جس کی پرورش خود رسول رحمت نے کی، وہ حسین ابن علی کہ جس کو رسول رحمت نے اپنے کندھے پر بٹھایا، وہ حسین ابن علی کہ جس کی پیشانی چومی، جس کا رخسار چوما، جس کی لب چومے، جس کا گلا چوما، جس کا ہاتھ رسول نے چوما، وہ حسین ابن علی کہ جس کے گیسو کو سونگھا کرتے تھے رسول، وہ حسین ابن علی کہ اگر بچپن میں روئے تو نبی کی راتوں کی نیند اتر جاتی تھی۔ اتنے محبوب ہیں رسول کو، اتنے چہیتے ہیں رسول کو، اتنے پیارے ہیں رسول کو، اتنے دلارے ہیں رسول کو۔ حد تو یہ ہے کہ وہ حسین ابن علی کہ رسول ادھر خطبہ دے رہے ہیں، منبر رسول پر وراجمان ہے رسول، حسین ابن علی آئے، واز منقطع ہو، رسول گود میں لے، منبر پہ بیٹھے۔ خدا کی عزت کی قسم کیا حسین نظارہ ہوگا، ایک منبر دو امام، ایک منبر پہ دو امام، ایک امام المرسلین ہے تو ایک امام الاولیاء ہے۔ منبر ایک لیکن امام دو۔ کیا مقام ہے حسین کا، لیکن نماز حسین نے چھوڑ دی۔ ارے بولو نا بھائی، تم کس ذوق میں ہو، کس غلط فہمی کے شکار ہو، کس اس میں ہو؟ کیا تمہارے پاس حسین سے زیادہ عبادات ہیں؟ کیا تمہارے پاس حسین ابن علی سے زیادہ فضائل ہیں؟ کیا تمہارے پاس حسین ابن علی سے زیادہ نیکیاں ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ کیا تمہارا خاندان حسین کے خاندان سے افضل ہے؟ ارے بولو نا بھائی، کس اس میں ہو، کس غلط فہمی میں ہو کہ تمہیں ہمیں جنت ملے گی؟ وہ بشارت پا کر بھی رب کی عبادت نہ چھوڑے۔ تم نے تو بشارت کی پا کے نیچے جو نقطہ ہے وہ تک بھی نہیں پایا، پھر بھی ہم بڑے اس سے نماز چھوڑ رہے ہیں، بڑے اس سے نماز چھوڑ رہے ہیں۔ نماز چھوڑ گئی ہے، اسے بیان بھی کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز چھوڑ گئی۔ ارے 5 دن گزر گیا ہے، آج جمعہ کا دن ہے، کیا مطلب آج ہم جمعہ کی بھی نماز نہ پڑھے؟ ہفتے بھر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو ہفتے کی عید کی بھی نماز نہ پڑھے؟ پڑھو، لیکن اے میرے پیارو، خالی تم پر جمعہ ہی فرض نہیں ہے، تم پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اچھا ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم پر رسول کے احسانات ہیں کہ نہیں؟
رسول نے تم پر احسان کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، جس پر کیا ہے وہی بولے گا۔ رسول نے تم پر احسان کیا؟ زور سے بولو۔ ابھی کوئی پارٹی کا نعرہ ہوتا تو دیتے ہی ہو بے، دیتے ہی ہو بے، زور زور سے پیچھے تک سب بولتے ہیں، ہے نا؟ اب پوچھو کیا دینا ہے، پتہ نہیں، آگے والے سے پوچھو، ہے نا؟ دیتے ہی ہو بے، دیتے ہی ہو بے، کیا دینا ہے نہیں معلوم ہم کو، آگے والے سے پوچھو۔ آگے والا کہہ رہا تو ہم کہہ رہا ہے سنو، آگے والوں نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، کیوں تم پیچھے والے نماز نہیں پڑھ رہے؟ حسین ابن علی نے کہا ہے تم سے کہ نماز چھوڑ دو میں بخشوا دوں گا؟ اگر کہا ہو تو خدا کی عزت کی قسم مت پڑھنا، وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کو بھی خدا نے اختیارات دیے۔ کہا ہے پوچھ رہا ہوں میں، بتاؤ۔ حسین ابن علی نے یہ کہا ہے نماز چھوڑ دو میں تمہیں بچا لوں گا؟ ارے بولو نا بھائی، کہا ہے کہیں تاریخ میں پڑھا ہے، سنا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں نماز پڑھتے ہو؟ میں آپ کو بتاؤں، نماز میرے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز میرے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تم یہ نہیں چاہتے کہ تم نماز پڑھو اور ٹھنڈک میرے رسول کی آنکھوں کو پہنچے؟ ارے بولو نا بھائی، ارے بولو نا بھائی، نہیں چاہتے ہو تو نہ پڑھو، چاہتے ہو تو چاہتے ہو تو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ رسول نے نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ نماز پڑھو، سچ بولو، جھوٹ سے بچو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، والدین کا احترام کرو، چوری نہ کرو۔ جس چیز سے رسول نے ہمیں تمہیں منع کیا ہم وہ کام کرتے ہیں، اور جس چیز کے کرنے کا ہمیں تمہیں حکم دیا ہم وہ کام نہیں کرتے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو رسول کے عاشق ہیں، ہم تو رسول کے دیوانے ہیں، ہم تو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ نہیں نہیں، اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا؟ تم کہو رسول کے عاشق ہو، نماز چھوڑ دو، نہیں، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب اگر تمہیں کوئی چیز دے دے تو تم اسے چھوڑ دے، ہے نا؟ تم جس سے پیار کرتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو، جس سے بھالو بھاسا کرتے ہو، وہ تمہیں کوئی تحفہ دے، تم اسے اپنے گلے کا چین بنا لیتے ہو۔ بناتے ہو کہ نہیں بناتے ہو؟ عالم کہے اتار دو، نہیں اتاریں گے، امام صاحب کہے اتار دو، نہیں اتاریں گے، پیر صاحب آ کے کہیں اتار دو، نہیں اتاریں گے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ ہمارے محبوب نے دیا ہے نا، ہم اسے نہیں اتارتے۔ اے میرے پیارو، یہ بہت غور و فکر کا مقام ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگوں سنو سنو، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں جس کے دل میں میری محبت تمہارے والد، تمہارے ولد یعنی لڑکوں اور تمام لوگوں میں بڑھ کر نہ ہو۔ مومن نہیں ہو کامل، کامل مومن تو یہ ہے کہ رسول کو چاہا جائے، رسول کو چاہا جائے، رسول سے محبت کی جائے،
اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی ہر کہی بات مان لی جاتی ہے۔ اے میرے پیارو، وہ رسول تم گناہوں کے ساتھ آسمان میں اٹھائے جاؤ گے، بروز حشر تمہیں ہمیں پیش کیا جائے گا۔ یہ حدیث پاک سن لو، شاید اس سے تمہیں رسول سے کچھ محبت پیدا ہو جائے۔ بہت بغور سننا، ایک حدیث پاک ہے، بہت خاموشی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ سننا، اس کے بعد میں کچھ نہیں بولوں گا، بس جو خاندانی معمول ہے اس پہ آ جاؤ۔ اے بیٹے خاموشی سے سنو، مشکاہ شریف کی حدیث پاک ہے، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم میں۔ ایک خدا کے بندے کو موت آ گئی، روح تن سے جدا کر دی گئی، وہ بروز حشر پہنچا اپنی گناہوں کے ساتھ۔ کہاں پہنچا؟ میں پوچھتا جاؤں گا، کہاں پہنچا؟ حشر میں پہنچا، کس کے ساتھ؟ گناہوں کے ساتھ۔ میزان پر اس کے اعمال تولے گئے، گناہوں کا پلہ بھاری رہا، خدا کا حکم ہوا لے جاؤ اسے دوزخ میں ڈال دو۔ فرشتے اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے رگڑتے ہوئے لے جا رہے ہیں، گھسیٹتے ہوئے۔ اب تمہیں کو پکڑ کے یہاں سے لے کے روڈ تک گھسیٹ کے لے کے جائے، بتاؤ لہو لہان ہوگی کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، تکلیف ہوگی کہ بڑی راحت ہوگی؟ اچھا لگے گا نا، بہت پیارا لگے گا۔ وہاں ہم کو گھسیٹا جا رہا، چلنا بھی نہیں پڑ رہا ہم کو، ہاں بولو، اچھا لگے گا؟ گھسیٹ کے فرشتے لے جا رہے ہیں۔ وہ چاند اب مایوس ہو چکی ہے، اب اس نے یہ مان لیا، یہ تسلیم کر لیا کہ اب اسے دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اب کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے، نا امیدی نے اسے گھیر رکھا، فرشتے گھسیٹتے ہوئے اسے لے جا رہے ہیں، وہ چیخ رہا، چلا رہا، آواز دے رہا، بچاؤ بچاؤ، کوئی بچانے والا نہیں۔ وہ آواز بھی پست ہو گئی، نا امیدی کی وجہ سے، اب کوئی نہیں بچانے والا، اب تو خدا نے بھی فیصلہ سنا دیا، اب مجھے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ ایک صدا گونجے گی، آئے فرشتوں ٹھہر جاؤ، رکو رکو، رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، ٹھہرو، رکو۔ فرشتے جو گھسیٹ کے بڑی تیزی سے لے جا رہے تھے دوزخ کی طرف، رک جائیں گے۔ وہ صدا دینے والا اپنی داڑھی کو پکڑے گا اور آسمانوں کی طرف اپنے سر کو بلند کرے گا اور یہ کہے گا کہ اے باری تعالیٰ، تو نے مجھ سے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے میری قوم کے آگے، میری امت کے آگے مجھے رسوا نہ کرے گا۔ سجدے میں جائے گا، وہ صدا دینے والا آواز دے گا، رب اے سجدہ کرنے والے، میرے محبوب اپنے سر کو اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا۔ پھر سے میزان پر اس کے اعمال کو تولا جائے گا، تو وہ صدا دینے والا اپنے بغل سے ایک پرچی نکالے گا، ایک خط نکالے گا اور لے جا کر کے اس کے نامہ اعمال پر رکھ دے گا۔ وہ رکھنا ہوگا کہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ کیا بھاری ہو جائے گا؟ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ خدا حکم دے گا کہ اے جنت کے دروگا،
اسے لے جاؤ جنت کی طرف۔ جنت کا دروگا مبارکبادی پیش کرے گا اور اسے بڑے احترام اور عزت کے ساتھ جنت کی طرف لے جا رہا ہو۔ وہ مایوس چہرے والا، وہ کہ جس نے یہ تصور کر لیا تھا اور مان لیا تھا کہ اب اسے دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے، وہ جنت کے دروگا سے کہے گا ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا رک جاؤ، ارے مجھے جان تو لینے دو۔ وہ کون نیک صفت انسان ہے، وہ کون ہے کہ جس نے میرا ساتھ یہاں بھی نہیں چھوڑا؟ ارے مجھ سے تو میرا باپ روٹ گیا، میرا بیٹا روٹ گیا، میرا خاندان روٹ گیا۔ ارے وہ جو میرے ساتھ گھوما پھرا کرتے تھے، میرے ساتھی چائے پانی ناشتہ کیا کرتے تھے، جن پر میں نے لاکھوں روپیہ اڑائے، وہ بھی میرے ساتھ نہیں ہے۔ میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، میں تو دوزخ کا ایندھن بن ہی گیا تھا۔ وہ کون تھا کہ جس نے مجھ پر رحم کیا، بڑا کرم کیا، بڑا احسان کیا، یا مجھے تنہا نہیں چھوڑا، خدا کے قہر و غضب سے میری حفاظت کی؟ ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے جان تو لینے دو، وہ ہے کون؟ تو اب وہ گنہگار رب کا بندہ جسے ابھی جنت میں جانے کی اجازت ملی ہے، باری تعالیٰ کے حکم سے وہ جنت میں جا رہا ہے، اب وہ کہتا ہے کہ اے نیک صفت انسان، اے مددگار، اے رہنما، اے خوبصورت چہرے والے، اے حسین مکھڑے والے، آپ ہیں کون؟ آپ آخر ہیں کون کہ جس نے مجھ پر احسان کیا، مجھ جیسے ظالم پر احسان کیا، مجھ جیسے ظالم کا خیال کیا، مجھ جیسے گنہگار کو دوزخ کی آگ سے بچا لیا؟ آپ ہیں کون؟ تو وہ نیک صفت انسان کہتا ہے سن، تو میرا امتی ہے، میں تیرا رسول ہوں، تو میرا غلام ہے، میں تیرا آقا ہوں، تو میرا امتی ہے اور میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، وہ کہتا ہے کہ اے میرے نبی، اے محمد مصطفیٰ، آخر آپ نے اپنے بغل سے کیا نکالا اور میرے میزان پہ رکھ دیا کہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا؟ تو جانتے ہو میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ وہ کچھ اور نہیں بلکہ دنیا میں تو نے مجھ پر ایک بار محبت سے، دل کی گہرائی سے مجھ پر درود بھیجا تھا، اسی درود کو میں نے رکھا۔ عزیزان گرامی، ایک بار تم رسول سے محبت کرو، ایک لمحہ رسول سے محبت کرو تو میرا حبیب تمہیں تنہا چھوڑنے والا نہیں ہے، میرا حبیب تمہیں تنہا چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو سوچو کہ جس نے اپنی پوری زندگی گزار دی رسول کے فرمان پر، رسول نے کہا، اس نے رسول کے کہنے کو اپنی زندگی بنا لی، تو بتاؤ کیا وہ تنہا ہوگا؟ ارے بولو نا بھائی، بلکہ رسول کے ارد گرد منڈراتا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ وہ منڈرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ روشن ضمیر پیران پیر دستگیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے۔ وہ رسول کے ارد گرد منڈرانے والا عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی ہے۔ وہ رسول کے ارد گرد منڈرانے والا اور کوئی نہیں، ہمارا پیر و مرشد اشرف الاولیاء ہے۔ عزیزان گرامی، ان لوگوں نے تمہیں نیکیوں کی دعوت دی ہے، نیکیوں کی طرف آمادہ ہو۔ اور ایک چیز اشرف الاولیاء آخر چلتے چلتے یہ ضرور کرواتے تھے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دادا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے سامنے بھی وہی دعوت پیش کروں
اب ذرا اپنی نگاہوں کو بند کیجئے اور اپنے ہاتھ کو ناف پہ رکھیں. پہلے سے اعلان ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو والد صاحب سے. برادر اسلام جنہاরা মুরিদ হয়নি এখনই গোল্ডেন চান্স আপনাদের সামনে রয়েছে, আপনারা হুজুরের হাতে মুরিদ হয়ে যান और सरकार की बारगाह में मैं इजाजत चाहता हूँ कि हजरत इन मंगतों को जो है अपने दामन में ले लें. तो आप हजरात जो है तौलिया इसको रहने दें, ये हर जगह पहुंच नहीं पाएगा. मैं मुरीद तो नहीं करूंगा, लेकिन तालिब हर कोई हो सकता है. ठीक है, हर कोई जो मुरीद हो चुका है वो भी है ना, जो किसी से तालिब हो चुका है वो भी. तालिब हर कोई हो सकता है. तो मैं ये चाहूँगा कि हजरत से ही आप लोग हुजूर ताजुल औलिया जब तशरीफ़ लाए तो आप ताजुल औलिया ही के हाथों पर अपने हाथ को रखें. मैं ज़रूर उनका अदना सा नाइब हूँ, लेकिन बड़ा कमज़ोर हूँ. आप मेरे कमज़ोर हाथों पर अपना हाथ ना दें, बल्कि जिसका हाथ मजबूत है आप उसके हाथों को थामें. ठीक है, तो बस मेरा कहना ये है कि आप तालिब हो जाएं, शेख तब भी मैं आपका हो जाऊंगा. ठीक है, और किसी को किसी अहले सुन्नत वल जमात के तालिब आप किसी से हो सकते हैं. बस ये ऐसे ही समझ लीजिए, ये माँ बाप हर किसी का एक ही होता है कि नहीं? माँ बाप हर किसी के एक होते हैं. माँ भी एक होती है, बाप भी एक ही होता है ना? लेकिन उस्ताद एक ही होता है. अरे बोलो ना भाई, एक होता है उस्ताद? कई उस्ताद होते हैं ना. एक उस्ताद है आपको मैथ्स पढ़ाने वाला, साइंस पढ़ाने वाला, इंग्लिश पढ़ाने वाला, हिंदी पढ़ाने वाला, बांग्ला पढ़ाने वाला. उस्ताद आपके कई हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप एक है ना. तो मैं अपने आप को उस्ताद की हैसियत नहीं देता, मैं तो तालिब इल्म ही हूँ और ताहयात तालिब इल्म ही रहूँगा. बस इतना समझ लीजिए कि मैं रसूल का एक अदना गुलाम और अदना बेटा हूँ. बस आप इस निस्बत से तालिब हो जाए. अपने हाथ को नाफ पे बांधें और अपनी निगाहों को दिल की तरफ झुकाएं. हमारी माँ बहनें अपने सीने पे हाथ रखें जैसे नमाज में रखती हैं, और अपनी निगाहों को बंद कर लें और ख्याल करें, याद करें अपने बचपन को, अपनी जवानी को, अपने बुढ़ापे को. देखें कहीं आपसे कोई खता तो नहीं हो गई, देखें कहीं आपसे कोई गुनाह तो नहीं हो गया जिसकी वजह रब की नाराजगी बनी हो. तो अगर ऐसा हो तो जैसे जैसे याद आता जाए रब के हुजूर पेश करते चले जाओ. वो रब बड़ा रहीम है, करीम है, गुनाहों को, बड़ी सी बड़ी गुनाहों को बख्शने वाला है. पढ़िए जैसा मैं पढ़ता हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ला इलाहा इल्लल्लाहु
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں جسے ہم نے جان کر یا بھول کر کیا۔ اے اللہ، تو ہمیں معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، اور ہمارا حشر مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ فرمانا۔ آمین آمین آمین۔ یا اللہ، میں طالب ہوتی ہوں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نظامیہ، فریدیہ، صابریہ، منوریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اشرفیہ میں بحکم شیخ حضور تاج الاولیاء سید جلال الدین اشرفی جیلانی کے۔ یا اوپر ہاتھ تیرے بندے سید اوحد الدین معاذ اشرفی جیلانی کے، جن کا سلسلہ دو واسطوں سے حضور تاج الاصفیاء پیر مصطفیٰ اشرفی جیلانی تک پہنچتا ہے، اور ان کا سلسلہ دو واسطوں سے حضور اعلی حضرت اشرفی میاں تک پہنچتا ہے، اور ان کا سلسلہ بسلسلہ ہوتا ہوا مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی تک پہنچتا ہے، اور ان کا سلسلہ دو واسطوں سے حضور مولا کائنات مشکل کشا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچتا ہے، اور ان کا سلسلہ حضور سید الانبیاء امام المرسلین تاجدار ختم نبوت سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ یا اللہ، تو ہمیں ان سلسلوں کی خیرات و برکات سے مالا مال فرما، اور ہمارا حشر انہی نیک بندوں کے ساتھ فرمانا۔ آمین آمین آمین۔ عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں،